بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ اللیل بہت پیاری صورت ہے، مجھے پرسنلی بہت پسند ہے، اس لیے کہ اس کے اندر جو ذکر کیا گیا اللہ تعالیٰ نے صدقہ اور خیرات کا، خیر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس کہاں پہ جا کے اس کے صدقہ خیرات کا اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ بہت پیاری صورت ہے۔ تو اس کے اندر ویسے صدقہ خیرات ہم کرتے ہیں، صدقہ خیرات بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے، بہت سے پرابلم سے ہمیں نکال دیتا ہے باہر، لیکن ہمیں میک شور کرنا چاہیے کہ صدقہ خیرات ہم صحیح جگہ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اسلام میں قرآن آپ پڑھیں اور احادیث پڑھ لیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ صدقہ خیرات کن لوگوں کو دینا ہے، کس طرح دینا ہے اور کیسے دینا ہے، یہ سب اس میں ڈٹرمنٹ ہے، لکھا ہوا ہے سب کچھ، آپ سب کو معلوم ہے الحمدللہ۔ لیکن آج کل صدقہ خیرات کی بہت ساری چیریٹی آرگنائزیشن بن گئی ہیں اور بہت سارے پلیٹ فارم ہیں جہاں سے صدقہ خیرات کا کام ہو رہا ہے۔ تو دیکھیں صدقہ خیرات جو ہوتا ہے آپ ڈائریکٹ دیں، اگر کوئی آپ کو قریب ہے غربہ نظر آ رہا ہے اس کو دیں ڈائریکٹ، نو پرابلم۔ لیکن آج کل جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کے اندر باقاعدہ ہائر کرتے ہیں لوگوں کو، ان کو پھر دیتے ہیں، وہ ویجز دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اسلام میں یہ کون سا طریقہ ہے صدقہ خیرات کا؟ ہمارے ہاں تو اسلام میں اس چیز کا کوئی ذکر نہیں، میں نے سنا آج تک کہیں سے کہ لوگ ہائر کیے جا رہے ہیں۔ اور اتنا صدقے کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس اماؤنٹ ہے وہ آپ غریب کو دے دیں۔ اگر آپ کے پاس نہیں اتنی اماؤنٹ اور کسی غریب کو ایک اسپیسیفک اماؤنٹ کی ضرورت ہے تو آپ دوسرے لوگوں سے بات کریں اور چندہ اکٹھا کر کے اس کو دے دیں۔ لیکن اس کے لیے ہمارے ہاں یہ وہ دیکھا ہوا زیادہ کر کے ہو رہا ہے، کیونکہ ٹی وی میں ایڈ آ رہے ہیں بہت زیادہ، صدقے خیرات کے چیریٹیز کے پلیٹ فارم بنے ہوئے ہیں، لوگوں نے چینل کھول لیے ہیں۔ یہ کوئی اللہ تعالیٰ نے غریب کی ہیلپ کے لیے رکھا تھا یہ ایک صدقہ خیرات کا سلسلہ، اور ہمارے ہاں لوگوں نے صدقہ خیرات کا سلسلہ یہ اپنی جو ہے زیادہ کر کے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ سیلری ویجز نکال رہے ہیں اس سے۔ ایک پینی، ایک پیسہ بھی صدقہ خیرات کا اگر کسی کو چلا جائے بہت بڑا گناہ ہے۔ تو میں 10 پاؤنڈ دیتا ہوں کسی کو، اگر 10 پاؤنڈ میں سے اگر 99.9 پاؤنڈ دیا اس نے اور ایک بھی اپنے لیے رکھ لیا، اس کے لیے جہنم بن گئی ہے۔ کیوں رکھا اس نے اپنے لیے؟ میری امانت تھی، پوری کیوں نہیں پہنچائی کسی نے کسی کو؟ ایک تو میک شور کیا کریں کہ صدقہ خیرات اپنے ہاتھ سے جا کے دیں، اگر نہیں دیں تو کم سے کم ایسے آدمی کو دیکھ لیں جس پہ آپ کو پورا یقین ہو کہ صحیح جگہ پہنچ جائے گا میرا صدقہ خیرات، اور یہ آدمی غیر جانبداری طریقے سے پہنچا دے گا اس تک، اس کا اپنا کوئی اس میں نفع نقصان بالکل نہیں ہے۔ اس آدمی کے اوپر آپ کو اعتماد ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صدقہ خیرات صرف یہی نہیں کہ ہم مستحق کو تو دیا جاتا ہے، لیکن اور بھی مستحق ہمیں ڈھونڈنے چاہیے۔ مثلا ہاسپٹل جاتے ہیں، ہاسپٹلس کے اندر ہمیں بہت ساری، ہم اللہ نہ کرے کسی کو ایسی کوئی بیماری تکلیف ہو، سم ٹائم ایسی تکلیف ہو جاتی ہے کہ انسان کو رہنا پڑتا ہے بڑے اچھے، یا جیسے یو کے اندر ہم آج کل یہاں بڑے اچھے ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں، ہم رہتے ہیں اس کے اندر 10 دن 5 دن اچھے کمروں میں رکھتے ہیں وہ لوگ ہمیں، اور کھانا مل رہا ہے، سب کچھ مل رہا ہے، ہر قسم کی فیسلٹی ہے وہاں پہ۔ ہمیں چاہیے کہ ان کی بھی ہیلپ کریں، ہاسپٹلوں کو بھی دیں۔ اور اس کے علاوہ جو یہاں پہ جس کنٹری کے اندر ہم رہ رہے ہیں، جو یو کے اندر رہ رہا ہے، یو کے اندر بہت سارے ایسے ہیں جگہیں ہیں جہاں پہ ہم دے سکتے ہیں، ہاسپٹلس کے اندر دے سکتے ہیں، یہ جو ایمبولینس والے ہیں ان کو دے سکتے ہیں، اور ہم اس طرح یعنی بے شمار جگہیں جہاں پہ ہم دے سکتے ہیں۔ وہ صرف ہمارے لیے کام کر رہے ہیں، وہ لوگ پبلک سروس دے رہے ہیں وہ لوگ، لیکن ہم ان کا سوچتے ہی نہیں کبھی دماغ کے اندر، بہت کم ایسے دماغ میں آتا ہے کہ ہم ان کی بھی ہیلپ کریں، ان کی بھی ہیلپ کرنی چاہیے۔ صدقہ خیرات ہمیں بلاؤں سے ٹالتا ہے، ہمیں مشکلات سے نکالتا ہے۔ صدقہ خیرات کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بہت زیادہ حکم دیا ہوا ہے، ہمیں اس کے اوپر خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے، اور اعتبار والے لوگوں کو دینا چاہیے، مانگنے والے کو دینا چاہیے، اور ایسے کو بھی دینا چاہیے جو نہیں مانگتے، کیونکہ پاکستان ایک غریب کنٹری ہے، اس کے اندر تو اگر دیکھا جائے ہر تیسرے آدمی کو ضرورت مندی ہے، لیکن ہر دوسرا آدمی یا تیسرا آدمی ایسا ہے جو ہاتھ پھیلانے کی عادت بن چکی ہے اس کی، کہ وہ کہتا ہے کہ بس مجھے کچھ نہ کچھ ادھر ادھر سے نہ آتا رہے میرے پاس۔
تو یہ میرا آج کا تھا کہ اس کے اوپر آپ تھوڑا سا غور کریں. سورہ لیل اور قرآن کے اندر بہت ساری جگہ پہ ذکر ہے، بلکہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا مما رزقناہم ینفقون، جو رزق ہم نے دیا اس سے خرچ کرتے ہیں. یہ آپ سورہ بقرہ پہ لے لیں، الف لام ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر جگہ جگہ جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، چھپ کے بھی کرتے ہیں، دکھا کے بھی کرتے ہیں تاکہ دوسروں کو بھی نصیحت ہو وہ بھی کریں. چھپ کے کرتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، کسی کی شرمندگی نہ ہو کسی کو. یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.